الله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی کتاب جو آپ کے پاس بھیجی جا رہی ہے، آپ اس کو لوگوں کے سامنے پڑھیں، تلاوت کریں، اور اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اس کے ایک لفظ کو بھی، اور اس میں آپ کوئی چھپنے کی جائے پناہ نہیں پائیں گے، یعنی خدا کے سوا کوئی پناہ آپ کو نہیں دے سکے گا۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں دعوت کا حکم دیا گیا۔ یتلو علیہم آیاتہم سے مراد دعوت ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کریم پڑھتے تھے اور پھر اسی کو پڑھ کر اور سن کر کے وہ لوگ ایمان قبول کرتے تھے۔ یہاں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی، تو غربا آپ کے قریب آئے اور جو بیچارے کمزور قسم کے لوگ تھے، یہ لوگ آپ سے قریب ہوئے تو انہیں دیکھ کر کے جو مکے کے رؤسا تھے، امیہ بن خلف جمحی اور اسی طرح سے عیینہ ابن حسین فزاری ہے جو مکے کا رئیس تھا، ان فقراء صحابہ کو دیکھ کر کے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس آنا تو چاہتے ہیں لیکن یہ فقیر فقراء غریب غربا گرے پڑے لوگ آپ کی خدمت میں رہتے ہیں، انہیں دیکھ کر کے ذرا ہمیں خفت ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، اس لیے آپ انہیں اپنے قریب نہ لگائیں بلکہ رؤسا کو قریب لگائیں، جو مکے کے عمراء ہیں، سردار ہیں، آپ انہیں قریب لگائیں، اگر وہ لوگ آپ کا دین قبول کر لیں گے تو دین کو ترقی ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں ایک مرتبہ یہ بات آئی بھی کہ ٹھیک ہے کچھ وقت متعین کر دیا جائے کہ ایک وقت پر یہ آئیں اور دوسرے وقت پہ انہیں بلا لیا جائے، اور ایسا ہوا بھی ایک مرتبہ۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ رؤسا اور عمراء سردار بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساتھ میں، اور وہ وقت آپ نے خاص طور سے انہیں دیا تھا، تو اور غربا صحابہ جو تھے وہ تو ایک طرف تھے کہ وہ ٹھیک ہے اس وقت انہیں ٹائم دیا ہوا ہے، لیکن ایسے بھی تھے جنہیں معلوم نہیں تھا، ان میں عبداللہ ابن ام مکتوم بھی تھے، اور اتفاق سے وہ نابینا بھی تھے۔ وہ آ گئے اور آ کر کے حضور سے کوئی بات مشورہ، کوئی مسئلہ، کوئی بات معلوم کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ یار یہ شخص سینئر مریض بیٹھے ہیں، یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں، انہیں تو ہم دوسرے وقت میں بھی جواب دے سکتے ہیں، انہی سے فارغ ہو جائیں۔ تو آپ کو اس کا خیال آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سختی کے ساتھ تنبیہ فرمائی اور کہا کہ عبس و تولی، کہ آپ نے منہ بنا لیا اور رخ پھیر لیا اس بات سے کہ ایک اندھا آپ کے پاس آ گیا، حالانکہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور خیر کا متلاشی بن کر موعظت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں جو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کا کام تو پیغام کو پہنچانا ہے، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے اسلام میں۔ تو یہاں ان آیات میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سچائی آ چکی ہے، اس لیے کوئی مانتا ہو مانے اور نہ مانتا ہو نہ مانے۔ آپ اپنے آپ کو ان نیک بندوں کا پابند رکھیں جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور صبح شام اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں۔ آپ کی نظریں ان سے نہ ہٹیں، آپ ان پر خصوصی توجہ رکھیں، اور جو ہم سے غافل ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ان کے دلوں میں لاابالی پن ہے اور ایمان کی سچائی اور اسلام کی حقیقت ان کے دل قبول نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنی خواہشات میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں،
تو آپ ان کی بالکل بات نہ مانیں، آپ اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں۔ ہم نے ان کے لیے ایک دن تیار کر رکھا ہے کہ ہم ان ظالموں کی پکڑ کریں گے اور انہیں ہر طرف سے آگ گھیر لے گی، اور یہ اگر اس روز پانی مانگیں گے، فریاد بھی کریں گے پیاس کی شدت میں، تو انہیں پیپ دی جائے گی، اور وہ بھی اتنی تیز گرم کہ چہرے کے قریب آتے ہی چہرہ ایک دم سے جو جل کر کے اس میں مل جائے گا، اور وہ بہت ہی بری پینے کی جگہ پینے کی چیز ہوگی، اور ان کا مقام بھی بہت برا ہوگا، ان کا انجام، ان کا ٹھکانہ بھی برا ہوگا۔ اس لیے آپ کا کام تو بات کو پہنچاتے رہنا ہے، اور اس لیے آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں کہ رؤسا قبول کر لیں، مالدار لوگ، یہ بڑے لوگ، سردار لوگ قبول کر لیں گے تو دین کو فروغ ملے گا، اور یہ کمزور قریب رہیں گے تو دین کو تقویت نہیں پہنچے گی۔ آپ اس میں نہ رہیں، آپ پورا بھروسہ اللہ پر رکھیں۔ اس نے دین اتارا ہی اس لیے ہے کہ یہ تمام دینوں پر غالب رہے گا، چنانچہ آج بھی غالب ہے اور کل بھی غالب تھا۔ یہ لوگ جو دشمنان اسلام ہیں، یہ کوئی ایسی بات پیش نہیں کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس یہ بات ہے، یہ طریقہ ہے، یہ دستور ہے، کچھ نہیں۔ یہ تو بس کھسیانی بلی کھمبا نوچے اور الزامات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، باقی اسلام کے پیغام کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آج بھی یہود و نصارہ اسلام کو دہشت پسند مذہب کہتے ہیں، دہشت گرد، اور یہ فنڈامنٹل اس طرح کی چیزیں، لیکن یہ صرف شور اور واویلا ہے، اس کا کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ اسلام میں فنڈامنٹلسٹ ہے، اسلام میں دہشت گردی ہے۔ نہیں، اسلام تو ہر زمانے میں بالکل صحیح فٹ بیٹھتا ہے، ہر زمانے کی صحیح رہنمائی دیتا ہے، ہر موڑ پر صحیح رہنمائی دیتا ہے، اور اسلام سے زیادہ پرامن مذہب تو کوئی ہے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا اسلام کا پیغام پیش کیا، کوئی آپ کے پاس فوج نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، ایٹم بم نہیں تھے اور تلواریں نہیں تھیں، جیسے آج انہوں نے ہر طرح کی تباہی کے سامان اکٹھے کر رکھے ہیں، ایک سے ایک میزائل، ایک سے ایک بم، ایک سے ایک ایٹم ایسے تیار کر رکھے ہیں کہ اگر بھرے ہوئے ڈیم میں ایک بم چھوڑ دیں، اس میں ایسا پانی کا ابال آوے کہ پورا شہر تباہ ہو جائے، اس میں طوفان نو برپا ہو جائے، اور اگر ایک بم گرا دیں تو پورے ملک کے ملک، شہر تو شہر، ملک کے ملک تباہ ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ تنہا کھڑے ہوئے، اخلاق سے، محبت سے، پیار سے دلوں کو جیتا۔ پھر آپ کے ساتھ چند صحابہ اکٹھے ہوئے جو خوش نصیب لوگ تھے، اور مکے کی زندگی میں بہت مختصر، پھر آپ مدینے آئے۔ مدینے میں بھی 5 سال تک یہی صورتحال رہی کہ مسلمان جب لیٹتے تھے تو اپنے پاس تلوار رکھ کر لیٹتے تھے کہ کہیں کوئی حملہ نہ کر دے۔ قرآن کہتا ہے تخافون ان یتخطفکم الناس، اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ کب ہمیں اچک لیں گے، یہ صورتحال۔ اور اس کے بعد جب سن 8 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہے، اس وقت بھی کوئی تلوار کے ذریعے فتح نہیں کیا ہے، اور قتل و غارت گری نہیں ہوئی، بلکہ امن کے ساتھ، اور امن کا اعلان کر دیا کہ وہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن، جو اکرمہ کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن سے ہے، جو حرم میں چلا جائے وہ بھی امن سے ہے، جو دروازے بند کر لیں انہیں بھی امن دیا جا رہا ہے، اور یعنی ایک عام امن کا پیغام جاری کیا۔ اس طرح سے مکہ فتح ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ نہیں کہ کوئی زبردستی کہ بھئی ایمان قبول کرو لٹ مارا جائے گا، نہیں، بلکہ جس کی طبیعت چاہے قبول کر لے، نہیں قبول کرنا نہ کرے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ان اخلاق کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغیر کسی تلوار کے، زور زبردستی کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ 2 سال کے بعد ہی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں آخری حج کیا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے ساتھ
1.25 کا مجمع تھا، 1,24,25,000 کا مجمع تھا۔ یہ کوئی توپ کے ذریعے سے، تفنگ کے ذریعے سے، بم کے ذریعے سے، زبردستی سے نہیں، بلکہ یہ تو اخلاق سے، محبت سے، پیار سے، اس طرح سے ان لوگوں کو اسلام کے دامن میں انہیں داخل کیا تھا، لیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج بھی یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے، اس لیے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ ہم یہی اخلاق غیروں کے ساتھ پیش کریں تاکہ غیر اس سے متاثر ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ مسلمان کبھی ہتھیاروں سے نہیں جیتے ہیں۔ اگر جنگ بھی ہوئی ہے تو جنگ بدر میں 3 تلواریں ہیں، صرف 3 گھوڑے ہیں، صرف 70 اونٹ ہیں، 7 زرہیں ہیں، اتنا سامان ہے۔ یہ کون سی ان کے مقابلے میں بھائی تیاری تھی؟ کچھ بھی تو نہیں۔ آج بھی مسلمانوں کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ اگر مسلمان فتح پا سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں تو اگر وہ چاہیں کہ ہم ایٹم بم ایسے بنا لیں، ٹھیک ہے، پاکستان نے بنا رکھے ہیں وہ بم، پرمانو بم بنا رکھے ہیں، لیکن وہ علاج نہیں، نہ اس سے جیتا جا سکتا ہے اور تباہی ہی مچائی جا سکتی ہے۔ مسلمان اگر آج بھی جیتیں گے وہی نبوی طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو اللہ نے فرمایا ہے پیغمبر آپ بلائیے اور پوری بصیرت کے ساتھ بلائیے۔ ان کے پاس کوئی پیغام نہیں ہے، ان کے پاس کہاں ہے رب؟ کس رب کو مانتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے مٹی کے بت بناتے ہیں، انہی کو سجدے کرتے ہیں۔ کون سا ان کا رب ہے جو طاقتور؟ ہمارا اللہ طاقتور ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ساری کائنات کا مالک ہے، اور اسی نے سارے زمین آسمان بنائے ہیں، اور وہ اس کے سارے خزانے اس کے قبضے میں ہیں۔ یہ اگر پیش کریں کسی ہنومان کو یا کسی مورتی کو یا کسی گنیش جی کو تو اس کو کیا بنایا ہوا؟ وہ تو تم نے خود بنایا ہے۔ تو ان کے پاس چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، کوئی پیغام نہیں ہے، کوئی رب اور حقیقی معبود نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ ہے، حقیقی رب ہے، وہی کائنات کا نظام سنبھالنے والا ہے، اور وہ اکیلا تنہا ساری کائنات کا مالک ہے۔ ہمیں یہ بات انہیں سمجھانی، اور پھر ان کے پاس کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ جس سے برائی پر کنٹرول پایا جا سکتا ہو۔ قانون چاہے جتنے بنا لو، لیکن قانون سے کرپشن دور نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام ہی کا قانون ہے کہ چاہے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، تنہا ہے، قانون کی گرفت میں ہے یا الگ ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈر کر برائی سے بچتا ہے۔ وہ اللہ، یہ ایمان ہی ہے جو انسان کو برائی سے روک سکتا ہے۔ ان کے پاس کوئی ایسا مضبوط اصول نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس جو ذخیرہ ہے، جہاں جس طرح سے جس کا بن پڑ سکتا ہو ان تک اپنی بات پہنچانے کا اہتمام کریں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ اس کی پرواہ نہ کریں کہ کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا۔ آپ ان اللہ والوں پر جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی یاد میں رہتے ہیں اور اس کی رضا کو تلاش کرتے رہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ پابند رکھیں، ان کی مجلس میں بیٹھیں، انہیں اپنے پاس بٹھائیں، ان پر نظر رکھیں۔ آپ کی نگاہ ان سے ہٹنی نہ چاہیے۔ آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ ان لوگوں کا بات نہ مانیں، ان لوگوں کی بات ہرگز نہ مانیں کہ جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہو گئے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کا معاملہ حد سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا ہے تمہارے رب کی جانب سے، جس کی طبیعت چاہے مانے، جس کی طبیعت چاہے نہ مانے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان نہ ماننے والوں کا انجام بھی بتلایا، اور پھر ماننے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس میں بتلایا۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے، فرمایا اور آپ کا کام صرف اس قدر ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کے رب کی کتاب وحی کے ذریعے آئی ہے وہ لوگوں کے سامنے پڑھ دیا کیجیے۔ اس سے زیادہ اس کی فکر میں نہ پڑیں کہ دنیا کے بڑے لوگ اگر اسلام کے مخالفت کر رہے ہیں، اسلام کی مخالفت کرتے رہے تو دین کو ترقی کس طرح ہوگی، کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرما لیا ہے، اور اس کی باتوں کو یعنی وعدوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ یعنی ساری دنیا کے مخالف بھی مل کر اللہ کے وعدہ پورا کرنے سے نہیں روک سکتے، اور اللہ تعالیٰ خود اگرچہ تبدیلی پر قدرت رکھتے ہیں مگر وہ تبدیل نہیں کریں گے۔ جتنا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے آج بھی اور سینکڑوں سال سے کہ کوئی اور مذہب ہوتا تو کبھی کا مٹ گیا ہوتا، لیکن یہ اسلام کی سچائی ہے کہ مسلمان بھی اپنے دین پر جمے ہوئے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ جمے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام ہی کی سچائی ہے، اور آج بھی اسلام بڑھ رہا ہے، کوئی گھٹ نہیں رہا ہے۔ غیروں میں بھی اس کی مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔
یہ جب بھی کوئی بڑا ظلم کھڑا کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں نتیجہ اس کے خلاف نکلتا ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صاف دل کے لوگ جب اس میں اترتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے دل خود گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچا مذہب ہے۔ تو اسلام آج بھی بڑھ رہا ہے، اگر ہم اس میں تھوڑے متوجہ ہو جائیں، اپنے اخلاق کو درست کریں، ان کے ساتھ محبت پیار کا معاملہ کریں، آج یہ تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں، تو یہ اسلام میں آ سکتے ہیں، متوجہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے خود اپنے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو سدھار کر ان کے ساتھ محبت اور پیار کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہی بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو اصحاب کہف نے اپنے ایسے ماحول میں جبکہ پورا ملک کفر کا ہے لیکن اپنے دین کا اعلان کیا۔ آج اگر چاروں طرف تمہاری مخالفتیں ہو رہی ہیں، تم کمزور ہو، نہتے ہو، تمہارے پاس اسباب ہیں، نہ وسائل ہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن تمہارے پاس وہ عقیدہ ہے، وہ دین، وہ اسلام ہے کہ آج بھی اسے اگر لے کر بڑھو گے تو لوگ اسے قبول کریں گے۔ قبول نہیں کریں گے تو تمہاری مخالفت میں کمی پیدا ہوگی، یعنی ان کے دلوں میں نرمی آئے گی، اور اگر وہ مخالفت اور بڑھی تو پھر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ دستور یہ ہے کہ جس نے اس کے دین میں رکاوٹیں پیدا کی ہے اللہ نے پھر انہیں تباہ کیا ہے۔ نبیوں کی تاریخ بتا رہی ہے، اس لیے اگر وہ ہمارے اس پیغام کو پہنچانے کے بعد ضد اور ہٹ دھرمی پہ اتریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ خود ان سے انتقام لے گا، ہمیں کسی اس کی ضرورت نہیں۔ ہمارا تو جو اپنا کام ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہی ہمارا کام ہے جو ہم بیان نے کیا۔ اب نبی نہیں آئیں گے، ہم اس کام کو کرتے رہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی، مٹا نہیں سکتی۔ اسلام سچا مذہب ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ اس کی سچائی پر لوگ کتنی بھی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کریں وہ خود ناکام ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سینکڑوں سال کی پلاننگ ان کی منٹوں میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اسی ملک میں آپ دیکھیں 70 سال سے وہ ہندو راشٹر بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ذرا سے کھڑے ہوئے ہیں مسلمان اور مخالفت کی ہے اس کی NRC اور جو بنا رہے تھے وہ اس قانون کی، ان کی ساری دھری رہ گئی۔ لوگوں میں حقیقت نکھرنے لگی کہ اگر انسانیت اور مساوات کا مذہب ہے تو صرف اسلام ہے، یہ جو قانون لانا چاہ رہے ہیں اس میں مساوات نہیں ہے، اونچ نیچ ہے، اس میں غلام بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ہزاروں سال جن لوگوں کو غلام بنا کر رکھا تھا ان کے ہاتھ سے پانی پینا یا ان کے سائے سے ان کا سایہ بھی ان کے قریب سے گزر جائے ان کے لیے دھرم نشٹ ہونے کا ذریعہ بن جاتا تھا۔ آج جب کہ وہ انہیں پانی پلا رہے ہیں یہ اور ان کے سامنے نوکری کر رہے ہیں، اور DM وہ بندہ ہے کہ جو پہلے کبھی ان کے یہاں اچھوت ہوتا تھا اور بالکل شدر ہوتا تھا، گندا آدمی ہوتا تھا، آج وہ DM ہیں اور وہ معزز آدمی اسے کلرک بن کر پانی پلا رہا ہے۔ تو ان کے دھرم پہ چونکہ آنچ آ رہی ہے، اس لیے یہ چالاکی سے چاہتے ہیں کہ انہیں غلام بنا لیں۔ بظاہر چاہے مسلمانوں کو سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن مسلمان تو کل بھی الحمدللہ ایک سچے مذہب پر مضبوطی کے ساتھ قائم تھے، آج بھی قائم ہیں۔ آج بھی اسلام کے اندر مساوات اور انسانیت ہے، آج بھی وہ پوری انسانیت کو اپنے دامن میں محبت اور پیار کے ساتھ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اسی پیغام کو ضرورت ہے کہ آگے بڑھ کر ہم پیش کریں، تبھی ہمیں سکون مل سکتا ہے، ورنہ ہم کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، نہ طاقت سے، نہ پیسے سے، نہ روپیے سے، نہ قوت سے۔ کامیاب اگر ہو سکتے ہیں تو ہم اسلام کی سچائی سے، حقانیت سے اور سچے مذہب کی عظمت اور سربلندی کو لے کر آگے بڑھنے پر کامیابی ہمیں مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ نے ان بڑے لوگوں کی دل جوئی اس طرح کی جس سے احکام الہیہ ترک ہو جائیں تو پھر آپ خدا کے سوا کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ اگرچہ احکام الہیہ کا ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلائل شرعیہ محال ہے، یہاں مبالغہ اور تاکید کے لیے بفرض محال یہ کہا گیا ہے، اور جیسا کہ کفار کے امیروں اور رئیسوں سے آپ کو مستغنی رہنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح فقراء مسلمین کے حال پر مزید توجہ کا آپ کو حکم ہے۔ بس آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں مقید رکھا کیجیے جو صبح و شام یعنی ہمیشہ اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، اور دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں یعنی توجہات ان سے ہٹنے نہ پائے۔
رونق دنیا کے خیال سے مراد یہ ہے کہ رئیس لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ مالدار، یہ سردار، تو اسلام کی رونق بڑھے گی۔ اس آیت میں بتلا دیا گیا کہ اسلام کی رونق مال و متاع سے نہیں بلکہ اخلاص و اطاعت سے ہے، اخلاق اور کردار سے ہے۔ وہ غریب فقیر لوگوں میں ہو تو بھی رونق اسلام کی بڑھے گی۔ اور ایسے شخص کا کہنا غریبوں کو مجلس سے ہٹا دینے کے متعلق نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اس کی عناد کی صدا میں اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ یعنی کہنے والے کوئی مسلمان نہیں تھے بلکہ کہنے والے بھی وہ تھے جو مسلمانوں کے سخت دشمن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ عیینہ ابن حصن فزاری اور اسی طرح امیہ ابن خلف وغیرہ یہ لوگ تھے۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کا کہنا غریبوں کو مجلس سے ہٹانے کے متعلق نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اس کے عناد کی سزا میں اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے، اور اس کا یہ حال یعنی اتباع ہوا حد سے گزر گیا۔ اور آپ ان رؤسائے کفار سے صاف کہہ دیجیے کہ یہ دین حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، سو جس کا جی چاہے ایمان لاوے اور جس کا جی چاہے کافر رہے، ہمارا کوئی نفع نقصان نہیں، بلکہ نفع نقصان خود اس کا ہے جس کا بیان یہ ہے۔ بے شک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس آگ کی قناتیں اس کے گھیرے ہوں گی، ان کو گھیرے ہوں گی، یعنی وہ قناتیں بھی آگ ہی کی ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ یہ لوگ اس گھیرے سے نہ نکل سکیں گے، اور اگر پیاس سے فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو مکروہ صورت ہونے میں تو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا اور تیز گرم ایسا کہ پاس لاتے ہی منہ کو بھون ڈالے گا، یہاں تک کہ چہرے کی کھال اتر کر گر پڑے گی، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ کیا ہی برا پانی ہوگا اور وہ دوزخ بھی کیا ہی بری جگہ ہوگی۔ یہ تو ایمان نہ لانے والوں کا ضرر ہوا، اور ایمان لانے والوں کا نفع یہ ہے کہ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایسوں کا اجر ضائع نہ کریں گے۔ جو اچھی طرح کام کو کرے ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، ان کے مساکن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے کپڑے باریک اور دبیغ ریشم کے پہنیں گے، اور وہاں مسحریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا صلہ ہے اور جنت کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ یہاں اہل جنت کے لیے زیور کا ذکر آیا، فرمایا یحلون فیہا۔ اس آیت میں اہل جنت مردوں کو بھی سونے کے کنگن پہنانے کا ذکر ہے۔ اس پہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ زیور پہننا تو مردوں کے لیے زیبا ہے، نہ زیبا ہے نہ کوئی جمال و زینت۔ جنت میں اگر ان کو کنگن پہنائے گئے تو ان کو بدحیت کر دیں گے، تو یہ ہے جواب یہ ہے کہ زینت و جمال عرف و رواج کے تابع ہے۔ ایک ملک اور خطے میں جو چیز زینت و جمال جو سمجھی جاتی ہے، دوسرے ملکوں اور خطوں میں بسا اوقات وہ قابل نفرت قرار دی جاتی ہے۔ ایسا ہی اس کے برعکس بھی ہے۔ اسی طرح ایک زمانے میں ایک خاص چیز زینت ہوتی ہے، دوسرے زمانے میں وہ عیب ہو جاتا ہے۔ جنت میں مردوں کے لیے بھی زیور اور ریشمی کپڑے زینت و جمال قرار دیے جائیں گے، تو وہاں اس سے کسی کو اجنبیت کا احساس نہ ہوگا۔ یہ صرف دنیا کا قانون ہے کہ یہاں مردوں کو سونے کا کوئی زیور، یہاں تک کہ انگوٹھی اور گھڑی کی چین بھی سونے کی استعمال کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح ریشمی کپڑے مردوں کے لیے جائز نہیں۔ جنت کا یہ قانون نہ ہوگا۔ وہ اس سارے جہاں سے الگ ایک عالم ہے، اس کو اس بنا پر کسی چیز میں بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی وہاں جنت میں جو زیور پہنائے جائیں گے وہ مردوں کے لیے زینت ہوں گے، عورتوں کے لیے بھی وہ الگ طرح کے ہوں گے۔ مردوں کے لیے خود ہندوستان میں جب اسلام نہیں آیا تھا، یہاں کے راجے مہاراجے وہ بڑے بڑے کنگن پہنتے تھے اور گلے میں بھی ہار پہنتے تھے، یعنی زیور کا رواج تھا ہندوستان میں بھی۔ اور آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو زیور پہنتے ہیں، کانوں میں بھی پہنتے ہیں اور گلے میں بھی، اور ہاتھوں میں تو انگلیاں تو پہنتے ہی پہنتے ہیں۔ لیکن اسلام نے سونے چاندی کے زیور مردوں کے لیے حرام قرار دیے ہیں، اور انگوٹھی تک بھی، البتہ چاندی کی انگوٹھی کچھ اجازت ہے، بعض جو ہے 1 تولے سے کم کی انگوٹھی کی اجازت ہے، چاندی کی وہ بھی، سونے کی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر پوری استقامت کے ساتھ وہ حوصلہ عطا فرمائیں کہ ہم غیروں کو یہ سچائی پیش کریں اور انہیں بھی اس کی طرف دعوت دیں اور بلائیں۔
اللہ ہمیں بھی استقامت دیں اور کامل ایمان پر خاتمہ مقدر فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پیارے اللہ، ہم سب کو علم نافع دے دیجیے، عمل صالح دے دیجیے، شوق مطالعہ دے دیجیے، علم حاصل کرنے کا جذبہ دے دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے سروں پر بھی علم کا تاج مزین کر دیجیے، دلوں میں علم سے محبت دے دیجیے، علم میں زیادتی دے دیجیے۔ اللہم رب زدنی علما، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے، علم دین کی اشاعت کے لیے قبول کر لیجیے۔ اے اللہ، دین اسلام کی سچائی اور حقانیت کو دوسروں تک پہنچانے کے مواقع اور حوصلے دے دیجیے۔ پیارے اللہ، فضل فرما دیجیے، کرم کی نگاہ ڈال دیجیے، ہماری اس مجلس کو قبول کر لیجیے۔ اس میں جو ثواب ملا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ فرما دیجیے۔ آپ کی برکت سے تمام انبیاء، مؤمنین، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام اولیاء کاملین کو عطا فرما۔ آپ کے اصحاب اہل بیت ذریہ طیبہ، آپ کی پاکیزہ بیویاں اور آپ کے تمام متبعین کو عطا فرما۔ ہم سب کے والدین، اساتذہ، مشائخ، دوست، احباب، اقربا کو عطا فرما۔ خاص طور پر ہمارے جو مرحومین ابھی گزرے ہیں، اے اللہ ان سب کو اس کا ثواب رحمت فرما۔ حضرت مولانا عبد المومن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ولی رحمانی صاحب، حاجی اسد صاحب گونڈہ اور بھی دوسرے حضرات، اللہ جی شفیق وغیرہ، سب کو اس کا ثواب رحمت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے کریم آقا، ہماری زندگی بھی سمٹ رہی ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، ہم سب کے لیے کامل ایمان پر خاتمہ مقدر کر دیجیے۔ پیارے اللہ، کتنے مریض بندے بندیاں اسپتالوں، میڈیکلوں میں، نرسنگ ہوموں میں یا گھروں پر بیمار ہیں، اے اللہ سب آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ طبیب حاذق ہیں، آپ ہی شافی مطلق ہیں، اپنے تمام مریض بندے بندیوں کو صحت و شفا دے دیجیے، بے روزگاروں کو روزگار دے دیجیے۔ اے اللہ فضل فرما دیجیے، ہر خیر دے دیجیے، ہر شر سے بچا لیجیے۔ جناب مولانا محمود مدنی صاحب، قاری ذوالفقار صاحب اور دوسرے حضرات، اے اللہ جن لوگوں نے اپنے جن عزیزوں کے سلسلے میں کہا ہے، اے اللہ یہ ان کے خاندان سب کے سب بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت شفا دے دیجیے۔ اے اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے بچا کر کے صحت کلی اور شفا اور تندرستی دے دیجیے۔ پیارے اللہ فضل فرما دیجیے، جب وقت آئے تو کامل ایمان کے ساتھ بلا لیجیے، جب تک بھی جئیں تیری اطاعت، تیری محبت، تیری فرمانبرداری کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر جینا مقدر فرما۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل قبری فی بلد رسولک، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔